میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو کس طرح سے مخاطب کروں کہ سب سختیاں اور مشکلات تو آپ لوگوں نے دیکھی. میں تو گیا تھا تو تحریک لبیک پاکستان تھی، میں آیا ہوں تحریک لبیک پاکستان. اس دوران جو بھی اس کے ساتھ کے لاپے لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم کیا گیا اس کو تو آپ نے جھیلا ہے، اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے. وہ خون دے کر ہو، وہ جان دے کر ہو، وہ مال دے کر ہو، وہ اولاد دے کر ہو، وہ گھر دے کر ہو، وہ باپ دے کر ہو، وہ خاندان دے کر ہو، یہ ساری قربانیاں تو آپ نے دی ہیں. میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں معزز سامعین آپ ان سارے الفاظ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں. میرے پاس آپ کے کہنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی نظر منزل کی جانب رکھ دی ہے. اور ہماری منزل کیا ہے وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے اور اتنے طریقے سے بتا کر گئے کہ یہ سارے مل کر بھی آ گئے، آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے، منزل سے پہنچ گئے. کہ حافظ صاحب یہ بتائیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آتا، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں، ایک طرف ساری دنیا ہے، ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے. ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے اور ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ بابا جی فرماتے تھے اسلام کبھی کان نہیں لگنے دیتا. اور باتیں تو بہت ہوں گی لیکن باتیں کم ہوں گی، کام زیادہ ہوگا. باتیں ہوں گی اور بڑی بڑی ہوں گی لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوگی. صرف باتیں نہیں ہوگی، نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں نہ صرف باتیں ہم کریں گے، ہم کام کریں گے اور پھر اس کے حسب ضرورت جو باتیں ہوں گی وہ بھی کریں گے. کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. نا امید نہ ہو ان سے یا راہبر خزانہ. جو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا امید نہ ہو ان سے راہبر خزانہ. میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، 9 والے دن بھی پوچھا، 12 اپریل کو بھی پوچھا، کل بھی پوچھا، روز ہی پوچھتا تھا کہ اقبال کیا؟ اقبال کہتا تھا نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر خزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اے تارے لاہوتی، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان مقاصد کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ہمارا پیر ہمیں بتا کر گیا ہے اور ہمارا بابا ہمیں سمجھا کر گیا ہے. ہمارے بابا جی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں اور علامہ اقبال بتا کر گئے ہیں کہ اے تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. وہ جو صبح شام لگے ہوئے ہیں جس کے پیچھے وہ سارے لگے ہوئے رل کے. علامہ کہتا ہے اے تارے لاہوتی، وہ شخص جو شیلنگ چاروں طرف موجود تھی
اس کے بارے میں جو ایک کیلا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا نا، اقبال نے اس کو کہا ہے طائر لاہوتی۔ جب چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا کیلا مرد قلندر، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہے، اس کو کہا اقبال طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، وہ رزق جو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، یہ لے لیں وہ لے لیں، اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ پرواز کون سی پرواز؟ جو بیٹھے ہیں اور جو سجدہ دے تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے، تو رومیوں نے ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں، انہوں نے کہا یار یہ دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں، آپ نے بھی بھیجتے ہیں نا وہ کہ دیکھ کے جاؤ میرے بندے رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک رومی جاسوس بھیجا، حضرت خالد بن ولید کی عادت فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یار دیکھ کر آؤ، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، وہی خصوصیات ہیں، مومن وہی ہے، بس ان کے غلام ہیں، کوئی زمانہ ہی بدلا ہے ورنہ بندے تو وہی ہیں، میری نظر میں تو انہیں کے غلام ہے نا، ادائیں بھی وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے، بس زمانہ ہی بدلا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ ذرا یہ ہیں کون، یہ کون ہے؟ نہ جو دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ ایسے ہی کہا کرتے ہیں کہنے والے۔ اگر عمل میں اخلاص ہو نا تو دیکھنے والا کہتا ہے یار چیک تو کرو ہے کون یار، نہ سنتے نے نہ دیکھتے نے کون ہے، بس کہنے میں انہیں جانا انہیں جانا، تو انہوں نے کہا دیکھ کر آؤ یہ کون ہے؟ جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغرب دیکھتے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں منزل کی جانب، اسلام کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں۔ تو وہ رومی جاسوس گیا، اس نے صحابہ کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گزارا اور رات بھی گزاری، تو واپس جا کر اس نے جو الفاظ کہے تھے نا، اس نے کہا عمر رہبان باللیل وفرسان بالنہار، اس نے کہا وہ رات کے راہب ہیں، جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ان کو دنیا و معافیات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب صبح میدان میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی پشت پر درخت جم کر نکل آیا۔ ہم بڑے مسکین ہیں، ہمارا سر ایسے رہتا ہے، لیکن جب حق کی بات آ جائے پھر ایسے نہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ ہم تو بابا جی سے سنتے رہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی حسرت کی کبیت بھی، بس یہ جو مولانا نے فرمایا نا ایک طرفہ تماشا ہے، یہی ہے تحریک لبیک۔ سب کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کبھی اس جانب سے آتے ہیں، کسی جس جانب سے بھی آئے وہ آپ کو عشق رسول میں مت دیکھتے ہیں، محبت رسول میں مت دیکھتے ہیں، عمل فہم میں مطلب دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اور یقین محکم وہ بابا جی ہمارا کر گئے ہیں، یقین محکم عمل فہم، یہ عمل فہم جس سے آپ تقریباً گزر رہے ہیں شروع سے، لیکن یہ جو 7 مہینے گزرے ہیں نا یہ حقیقی عمل فہم ہے، باقی بھی حقیقی ہے لیکن یہ مشکل ترین عمل فہم ہے۔ تو یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، مردوں کی شمشیریں یہی ہیں، باقی ہو کسی کی نہ ہو، مردوں کی یہی ہے۔ بات کہتا ہے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیروں لائے، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اور آخر میں اقبال تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کے نام اور ان دھڑکنے والے دلوں کے نام بھی کہہ کے گیا ہے جو آپ کے مشن اور آپ کے نظریے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آئین جواں مرداں اب گوئی و بے باقی، انہوں نے کہا جو مرضی حالات ہو، جو جب مرضی جبر ہوئے، کل عدم ہو، بوک ہوئے، کپڑے نہ ہون، پیر جتیاں نہ ہون، گولیاں بھی برس رہی ہون، شیل بھی ہون، اپنے بھی جناب غیرہ بھی سفر کھڑے ہون، غیر جناب ظلم کے اترے آئے ہون، کہندہ آئین جواں مرداں، کہندہ تیرا آئین جڑا نا
وہ ہے کھلونا تے کھلو کے آخنا کیے کہ ستم کرے دھرا. یہ نہیں کہنا کہ سانو گھر جان دو, یہ نہیں کہنا کہ جناب این کر لیے ان کر لیے, انہیں کرنے آئی میں جوان مردوں حق گوریوں بے باقی اللہ کے شیروں کو, اللہ کے شیروں کو, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. انشاءاللہ ابھی عرس کی تقریبات ہوں گی, بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی. تو میں نے تو یہ کہا کہ میں نے جب سے کل زخمیوں کو ملا ہوں نا تو سمجھتے تھے کہ بڑا جذبہ ہے, بڑا شرمندہ جذبہ ہے اندر, کہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو دیکھ کر جس کی آنکھ نہیں, جس کی ٹانگ نہیں, جس کے بازو نہیں, ان کو دیکھ کر کہ ان کا جذبہ آج کتنا اوج ثریا پر چمک رہا ہے اور کس مقام پر ہے. تو میں نے اپنے اندر جو اپنا جذبہ محسوس کیا یا اپنی جو بات محسوس کی وہ بڑی شرمندہ بات کی. آپ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ کو حضور کے دین کے لیے چن لیا گیا ہے, آپ کو حضور کے دین کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے آپ کا. بس آپ نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے, اور ہماری منزل کیا ہے؟ اس کے لیے جو قربانی ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم نے جانا منزل کی طرف ہے. اور پھر اس منزل سے آگے جو راستہ جاتا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے برابر کے ساتھ.